صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ احمد علی حافظ آبادی سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں جی۔ سوال ہے کیا یہ جو لوگ پاکستان میں 11ویں شریف مناتے ہیں چندہ اکٹھا کر کے یہ جائز ہے یا نہیں؟ عرب شریف سے اسلامی بھائی نے فون کیا، ان کو ہم اپنے مدنی مذاکرے میں مرحبا کہتے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ چندہ کر کے 11ویں شریف منائی جا سکتی ہے یا نہیں۔ چندہ کر کے جب مسجد بنائی جا سکتی ہے، مدرسے تعمیر کیے جا سکتے ہیں اور بہت سارے رفاہی کام، بلکہ تقریباً سارے کام چندے کے ذریعے یہ دینی کام چلتے ہیں۔ اب یہ کہ یہ مستحب کام تو دیکھا جائے تو ہر جگہ مسجد بنانی بھی فرض تو نہیں ہوتی نا، چندہ لینے کا اصول مطلب آ جائے نا تو پھر وہ صحیح ہے۔ لوگوں کو دھمکیاں دے کر، گالیاں نکال کر چندہ لے کر مسجد بنائی تو تب بھی گناہ ہے چندہ لینا ایسا۔ تو 11ویں شریف کے لیے چاہے چندہ لے، چاہے 12ویں شریف کے لیے دیں، چندہ نرمی سے لیا جائے، جو نہ دیتا اس کو فضائل بیان کیے جائیں، کسی طرح کی زبردستی نہ کی جائے۔ بالجبر چندہ لینا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نرمی سے چندہ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر میں مشورہ دیا کرتا ہوں کہ جب 11ویں شریف یا 12ویں شریف کرنی ہے تو اپنی جیب سے کریں۔ تو ایسے کاموں کے لیے مدارس کے لیے کہ مدارس علماء پروڈکشن کا ذریعہ ہے، اور یہ بھی اسلام کے لیے بہت ضروری ہے کہ علماء ہوں۔ اب باقی یہ نیاز نظر اور یہ اس طرح کے مطلب جو معاملات ہوتے ہیں نا، یہ بہرحال ہیں معمولات اہل سنت ہیں، ان کو بھی باقی رکھا جائے، مگر ان کے لیے یہ کیا ضروری ہے کہ ہم زبردستی چندہ کریں اور لوگوں کے دل دکھا کر مطلب اس طرح کے کام کریں۔ تو جو بخوشی آپس میں مل کر چند اسلامی بھائی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے چندہ کر لیا۔ بخوشی دیتے نہیں ہوگا لوگ، اب بخوشی دیتے نہیں ہے، آہ کر کے دیتے ہیں، باہ کر کے نہیں۔ ارے خالی اعلان کر دو نا مسجد کے اندر کہ ہمارے 11ویں ہونے والی ہے تو ذرا ہم کو چندہ دے دو، تو بابا جنازے میں نہیں رکتے نماز کے بعد، تو یہ چندہ کو کون دے گا؟ جنازے کا بھی تو اعلان ہوتا ہے کہ دعائے ثانی کے بعد نماز جنازہ ہے رکیے گا، تو جنازے میں کوئی نہیں رکتا، اتنی فضیلت ہے، اتنی مطلب اس میں بشارتیں ہیں، تو خالی اعلان سے بابا چندہ کون دیتا ہے یہاں؟ اگر ترغیب دی جائے، سمجھایا جائے اور ان کے پاس تھوڑا دھکے کھائے جائیں تو دے دیتے ہیں۔ تو ان کے پاس جا کر چندہ مانگنا، ان کو ترغیب دینا، خوشامد کرنا جائز الفاظ کے ساتھ، اس کو جبر نہیں کہتے، یہ ظلمن چندہ اکٹھا کرنا نہیں کہلائے گا۔ تو اس لیے اس طرح ترغیب دے کر ان کے بعد دھکے کھا کر، منع کر، پھسلا کر، انہیں نابالغ سے نہیں لے سکتا، پھسلانے کا لفظ شاید بچوں کے لیے زیادہ مستعمل ہے، تو بالغ سے چندہ لے سکتے ہیں۔ ہاں نابالغ کو اگر بالغ نے دیا کہ دے آؤ تو لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ اگر سمجھا بجھا کر چندہ لیں اور اس میں ظلم نہ پایا جائے، ایسا جبر نہ پایا جائے جس سے اس کا دل دکھے، تو یہ جبر کہلائے گا نہیں۔ ہم نے اس کو ترغیب دی، جا کر لے آئے تو حرج نہیں۔ باقی دھمکیاں دے کر بھی لیتے ہیں چندہ لینے والے، یہ بعض لوگ ہیں جو بدنام کرتے ہیں اہل سنت کے ستھرے مذہب کو۔ جشن ولادت منانے میں بھی آپ کو ایسے ملیں گے دادا گیر قسم کے لوگ، اس طرح خیر ہم ان کے بھی حامی نہیں ہیں۔ ہم نے تو کنڈے کے خلاف بھی تحریک چلائی کہ بجلی بھی چوری کی نہ ہو، جشن ولادت منانا ہے اور بلب روشن کرنے تو چوری کی بجلی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا بھی بل پیمنٹ کریں۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی والے کرتے ہیں اور جائز طریقے پر ہم لوگ چراغاں کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ تو جو غلط کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، تو آپ بولو گے چونکہ اس میں لوگ غلط کرتے ہیں تو جشن ولادت منانا چھوڑ دو یا 11ویں شریف منانا چھوڑ دو کہ زبردستی چندہ کرتے ہیں تو اس لیے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو زبردستی کرتا ہے وہ غلط ہے، جو درست طریقے پر کرتا ہے وہ صحیح ہے۔ اب جیسے شادی ہے تو شادی میں تو اکثریت گناہوں میں آج کل ملوث نظر آ رہی ہے، خوب ریکارڈنگ ہوتی ہے، طرح طرح کی خرافات ہوتی ہے شادیوں میں۔ تو کبھی یہی لوگ جو کہتے ہیں 11ویں شریف مت کرو اس میں گناہ ہوتے ہیں، 12ویں شریف کیوں کرتے ہو کہ اس میں یوں یوں ہوتا ہے تو یہ غلط ہے، تو چلو چھوڑ ہی دو سارا، تو پہلے تم شادیوں کو چھوڑ دو پھر ہم اس پہ غور کر لیں گے، شادیاں کرنا ہی چھوڑ دو۔ پر نہیں تو وہ تو میٹھی میٹھی سنت ہے نا، تو شادی کرنا نہیں چھوڑتے تو ظاہر ہے کہ شادی میں غلط رواج ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں، شادی کو باقی رکھا جائے۔ تو اسی طرح جشن ولادت میں جو غلط باتیں اگر داخل ہے تو ان کو الگ کر دیا جائے، اس کی مخالفت کی جائے اور لوگوں کو سمجھایا جائے۔ تو اسی طرح عرسوں میں بھی بعض جگہ غلط طریقے ہیں، مجھے معلوم ہے، بعض جگہ ایسے میلے لگتے ہیں جہاں ناچ ہوتے ہیں، رقص ہوتے ہیں، معاذ اللہ مطلب بہت کچھ ہوتا ہے۔ کوئی بھی عقل مند اس کو جائز نہیں کہے گا، کبھی بھی کوئی عالم دین اس کی تائید نہیں کرے گا۔ ایسے مطلب میلے جو غیر شرعی ہوں ان کو عرسوں سے الگ کرنا ہوگا، کہ جو کر رہے ہیں وہ گناہ گار ہے۔ انتظامیہ اگر آنکھ مچولی کھیلتی ہے، اس میں آنکھ آڑے کان کرتی ہے اور چلنے دیتی ہے، باوجود قدرت ان کو نہیں روکتی، وہ بھی گناہ گار ہے۔
عرصوں میں بھی جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو درست ہے وہ درست ہے. واز ہوتا ہے، بیان ہوتے ہیں، نعت خوانیاں ہوتی ہیں عرصوں میں، دعائیں لوگ مانگتے ہیں اور نیاز کھلاتے ہیں، یہ اچھے کام ہے، جائز کام ہے. تو ان کو کیوں ختم کریں گے ہم؟ یہ تو تبلیغ کا ذریعہ ہے. تو ہم بزرگوں کی یادیں اسی لیے مناتے ہیں کہ اس طرح ہمارے دین کا سلسلہ ہے اور لوگوں کو معلومات ہوتی رہتی ہیں، دینی معلومات ہوتی ہیں، اسلام کا جذبہ بڑھتا ہے، نمازی بڑھتے ہیں، اس طرح سنتوں پر عمل کرنے کے شوق پیدا ہوتے ہیں. تو کیا فرق پڑتا؟ اب یہ 11ویں شریف کے نام سے ہم بیٹھ گئے، آپ بتاؤ کون سے ہم نے کیا گناہ کیا، اس میں کیا بری بات کی ہم نے؟ شریعت کی تو باتیں کر رہے ہیں، اس میں کیا برائی ہے 11ویں شریف میں؟ جو برائی کرتا ہے اس کو جا کر کہو نا. 11ویں شریف کو کیوں مطلب یعنی کہ آپ کو یوں لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے؟ 11ویں شریف ضرور ہونی چاہیے، اگر کل کم تھی تو آج زیادہ ہونی چاہیے. الانسان حریص فیما منع، انسان اس بات کا حریص ہوتا ہے جس سے اس کو منع کیا جائے. تو ہم تو حریص ہیں، گوشت پاک کے غلام ہیں. جتنا اگر شیطان ہم کو رکے گا، وسوسے ڈالے گا، ہم اتنا انشاءاللہ زیادہ گوشت پاک کی یاد منائیں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.